السلام عليك يا سيد العرب والعجم اغثنا وامددنا في سبيل الله الصلاة والسلام عليك يا سيد العرب والعجم اغثنا وامددنا في سبيل الله۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو واجب الوجود اور موصوف بالذات ہے۔ ساری کائنات میرے اللہ وحدہ لا شریک کی محتاج ہے۔ میرا اللہ تمام مخلوقات سے بے نیاز ہے۔ بے حد انگنت اور لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین شفیع روز جزا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ وحدہ لا شریک کے سارے نبی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ، آپ کی ازواج مطہرات، اجداد پاک، اولاد اطہار، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت پہ بے حد درود و سلام۔ عالی مرتبت قابل صد احترام ذی وقار برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم سے سورہ والضحیٰ تلاوت کی ہے۔ اس سورہ میں جو الضحیٰ ہے، اللہ نے ویسے تو پورے قرآن میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، شان اور مقام کو بیان فرمایا، بلندیوں اور رفت کا بیان فرمایا، اور میرے کریم آقا کی ذات کا، میرے نبی کی صفات کا، میرے نبی کی عظمت اور ناموس کا میرے اللہ نے خود دفاع فرمایا۔ اس آیہ کریمہ میں بھی شان رسالت بھی ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو ہونے والے حملے تھے ان کا جواب بھی ہے، اور اللہ نے اپنی عطا کا اظہار بھی فرمایا۔ فرمایا والضحیٰ، اللہ فرماتا ہے مجھے چاشت کی قسم ہے، واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ ڈھانپ لیتی ہے، ہر طرف تاریکی چھا جاتی ہے۔ فرمایا مجھے اس رات کی جو پردہ ڈالنے والی ہے، ڈھانپ لینے والی ہے، کور کرنے والی ہے، چھپا لینے والی ہے، مجھے اس رات کی قسم ہے۔ ما ودعاک ربک وما قلی، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا، آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا اور نہ ہی مکروہ جانا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، بے شک آپ کی جو پچھلی تمہارے لیے پہلی سے بہتر ہے، ہر آنے والی گھڑی پہلے سے بہتر ہے۔ حضرات ذی وقار، ہمیشہ سے دین کے دشمن، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن، اللہ کے دشمن اس موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ وہ اسلام کو بدنام کریں، اللہ کی وحدانیت اور اس کی الوہیت پہ شکوک و شبہات پیدا کریں۔ وہ دشمنان دین اور دشمنان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اسلام کے ابدی اور آفاقی پیغام کو وہ لوگوں کے اندر اس کو روک دیا جائے، تاکہ لوگ دین حق کے ساتھ وابستہ نہ ہوں۔ تو مختلف قسم کی سازشیں، مختلف قسم کے ہیلے، بہانے، کاوشیں، کوششیں یہ ہمیشہ سے کرتے چلے آئے ہیں، مگر میرے اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے دشمنوں کو، اپنے نبی کے دشمنوں کو، اسلام کے دشمنوں کو ہمیشہ ذلیل و رسوا کیا۔ اللہ نے اپنے دین کو ہمیشہ سر بلند رکھا، اور اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی، اور اپنے نبی کی عزت و ناموس کا بھی میرا اللہ دفاع کرتا ہے، اور اب اللہ اپنے فضل سے اپنے نبی کی ناموس کا ہمیشہ سے دفاع کرتا رہے گا۔ برادران اسلام، یہ جو سورہ مبارکہ ہے، اس کے نزول کی بھی شان نزول ایک یہ لکھا ہے مفسرین نے کہ جو کفاران مکہ تھے، جو مشرکین مکہ تھے، وہ خود تو ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی،
وہ زمانہ جہالت میں پلے، زمانہ جہالت میں رہے، زمانہ جہالت میں ہی ان کی زندگیاں گزر گئی، تو ان کو جو قرآن کا نور آیا، جو نبی کا نور آیا، اس سے وہ استفادہ نہ کر سکے، نفع نہ اٹھا سکے، فائدہ نہ لے سکے، تو انہوں کی بجائے اس کے کو حق کو مان کے خود سرخ روح ہو جائیں، وہ دنیا میں بھی روح سیار رہے اور مرنے کے بعد بھی ذلت کی زندگی قبر اور حشر میں وہ جو اللہ کے عذاب کی پکڑ میں ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنے عذاب سے پناہ عطا فرمائے۔ تو وہ انہوں نے دین کے خلاف سازش کی۔ ان کے پاس تو کوئی الہامی کتاب نہیں تھی، کوئی ان کے پاس ڈیوائن کمانڈمنٹس جو تھا وہ نہیں تھا، کوئی ایسا پیغام ابدی نہیں تھا، تو وہ بالکل اس حوالے سے جاہل تھے، اجہل تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ مکہ میں رہنے، مدینہ طیبہ میں رہنے والے جو یہودی ہیں وہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کے پاس آسمانی کتاب ہے جس کو توریت کہتے ہیں، اور یقیناً توریت اللہ کا کلام ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان سے پوچھتے ہیں کہ تم بھی ایک نبی کو مانتے ہو جس کے پاس وحی آتی تھی، فرشتہ آتا تھا، خدا کا ابدی پیغام لے کے آتا تھا، تو ہمیں کچھ بتاؤ، ہمارے ہاں بھی ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو کوئی ایسی بات بتاؤ کہ یہ لاجواب ہو جائے، اس سے کوئی جواب نہ بن پائے، یہ کوئی ہمارے سوال کا جو ہے وہ تسلی بخش جو ہے وہ جواب نہ دے سکے، تو ہم پھر جو ہے اس کے خلاف پراپیگیٹ کریں گے اور اس کے پیغام کو روکیں گے، لوگوں کے اندر جو ہے وہ شک اور تذبذب پیدا کریں گے، ان کو کنفیوز کر دیں گے اس حوالے سے، تو ہمیں کچھ ایسی باتیں بتاؤ۔ تو جب ہوا یہ کہ انہوں نے جب پیغام بھیجا، اور یہود بھی ہمیشہ سے سازش کا شکار کرتے رہے ہیں، مسلمانوں کو حق کے خلاف ہمیشہ یہ کھڑے رہے ہیں، آج بھی آپ دیکھیے، تب بھی مکے کے بت پرستوں کا تعلق مدینہ طیبہ کے یہود سے تھا، آج بھی ہندوستان کے بت پرستوں کا تعلق اسرائیل کے یہود سے ہے، آج بھی وہ کنیکشن اسی طرح ہے، آج بھی ان کا رابطہ اسی طرح ہے۔ ہمارے ہاں جب جو ایک شخص تھا جو جس کا طیارہ گرایا گیا تھا، وہ اس پائلٹ کا نام پتہ نہیں کیا تھا، 2 شخص کہاں جو گرفتار ہوئے تھے، تو ان میں سے ایک اسرائیل کا یہودی فوجی تھا جو آج بھی پاکستان کی قید میں ہے۔ یہ مت سمجھیں کہ وہ ہم سے دور ہے، ہمارے خلاف سازش نہیں کرتا، آج بھی انڈیا کے ساتھ مل کے اسرائیل پاکستان اور اسلام کے خلاف اسی طرح سازشیں کرتا ہے، اسی طرح کام کر رہا ہے۔ تو تب بھی جب وہ گرفتار ہوا تھا، وہ پائلٹ گرا تھا، یہ 3-4 سال 5 سال پہلے کی بات ہے، تو آج بھی وہ اس کے ساتھ ایک یہودی بھی تھا جو آج بھی پاکستان کے جو ہے اداروں کے پاس وہ گرفتار موجود ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کو آزاد کیا جائے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ سے یہود اور بت پرستوں کا ایک تعلق رہا ہے، جو حق کے خلاف، جو مسلمانوں کے خلاف